بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ شہر یروشلم کا کوئی خاموش اور ویران علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگیں۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی کے قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کہن تھا۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کے قدرت کے ہوتے ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب بچے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے اور کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے، لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، یہ سب کچھ معاشرے میں سرایت کر چکا تھا۔ لوگ اس بے حیائی اور بدکاری پر فخر کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کی رسم و رواج مذہب بن چکی تھی۔ قوم اتنے فرقوں میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا شمار ناممکن تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان لوگوں پر اس تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے کاموں میں ویسے ہی لگے رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ بائبل میں بھی اس کے متعلق ذکر موجود ہے۔ بائبل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوفزدہ ہو کر قلعے میں بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، سب توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہ گار ہوتے ہو ان کو چھوڑ دو اور اپنے لیے ایک نیا دل، ایک نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجیں ان کے تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔
اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور ایک چیخ مار کر کہا، تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں یوں ہی پڑی رہ گئیں۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں ایسے ہی پڑے رہنے کی وجہ سے سڑنے لگیں، جس کی وجہ سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل کا ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو ایسے بے گور و کفن لاشیں دیکھ کر ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ بسے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ بڑے دل سوز دل کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ بے شک بکھری ہوئی ہڈیوں میں سے حرکت پیدا ہوئی اور ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، ان کو فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، فرما دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور اس موت کی وادی سے متعلق ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس کا ایک متعین ہے، ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر آئے تمام نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا